سب چیزیں ملتی ہیں اللہ کے قرب سے. جتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنے اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے. اسی پر اس کا حال چلتا ہے, اسی پر اس کی دنیا چلتی ہے, اسی پر اس کی آخرت چلتی ہے. قرب ہے اصل چیز اللہ تعالیٰ کا, کہ کتنا قریب ہے بندہ اللہ کے, اور کس قدر کوشش کر رہا ہے اللہ کے قریب ہونے کی. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ اللہ تک ایک منزل ہے, بس ایک راستہ ہے, وہ کیا ہے؟ قرب الہی. ہر وقت اس فکر میں رہے کہ اللہ کے قریب در قریب ہوتا چلا جاؤں. تو اللہ پاک نے اس کا انتظام بھی بڑا خوبصورت فرمایا ہے کہ بندہ میرے قریب آئے. کہ اللہ تو چاہتا ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ تم دور ہو, میں تم سے دور نہیں. تم دور ہو, میں تو تم سے دور نہیں, میں تو تمہارے شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, لیکن تم دور ہو. ایسی چیز تو نہیں ہے. اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ دور ہو اس کے رب سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل دیا ہے, اتنا گریٹ عمل دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنا نزدیک کرتا ہے کہ کوئی عمل اتنا نزدیک کر ہی نہیں سکتا. کوئی عمل اتنا نزدیک نہیں کر سکتا. بالکل ٹھنڈک کا سا عمل اللہ پاک نے دے دیا ایمان والوں کو, بہت ہی زیادہ اسی وقت سیکنڈ میں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. اور اللہ نے اس کا اعلان فرمایا قرآن میں بڑے پیارے لفظوں کے ساتھ. عجیب چاشنی اس کے اندر ہے, عربی میں نہیں پڑھ سکتا سجدہ. اللہ کہتا ہے کہ بس تو سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. ہاں سبحان اللہ. یعنی اس کی چاشنی تو کوئی عاشق ہی جان سکتا ہے, جس میں محبت ہو نا. جیسے محبوب ہے کسی کا, مرتا ہے اس پہ, وہ کہہ رہا ہے بس پردہ ہٹا تو میرے سامنے آ جا. تو اس پردے کو ہٹانے میں کتنی جلدی کرے گا وہ, مجھے بتایا. تو اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک چیز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تو دور نہیں ہے, میں تیرا انتظام بھی کیا, بس ایک کام تو کر, اپنے ماتھے کو زمین پہ لگا, میں تیرے قریب ہوں. تو کرے گا سجدہ, مجھے اپنے آگوش میں لے لوں گا, اور قرب کے اس مقام پہ پہنچاؤں گا کہ اعلیٰ ترین درجہ ہے قرب کا. مقام قرب سب سے اعلیٰ درجہ ملتا ہے کہ مومن کس پر ملتا ہے؟ نماز میں نہیں, میں کہتا ہوں سجدے میں ملتا ہے. نماز تمہید ہے, اس کی سٹارٹر ہے, یاد رکھیں. یہ ساری تیاری کراتے ہیں نا آدمی, ہاتھ دھو, ناک میں پانی ڈالو, ناک کو صاف کرو, گاڑی کا خلال کرو, ہاتھوں کا خلال کرو, پاؤں بھی دھو, اور یہاں تک دھو, گردن کو بھی صاف کرو, سر کو صاف کرو. یعنی ایک ایک جز آگ سار گناہوں کو پاک صاف جو کر رہے اللہ تعالیٰ, وہ حقیقت میں کس لیے کر رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ جو حاصل ہے اس عبادت کا, اس عبادت کا حاصل یہ نہیں ہے کہ ہم آئے, وضو نہیں ہے حاصل, اس کا مقصود نہیں ہے, وہ منزل نہیں ہے, وہ اتنی ابتدا ہو رہی ہے اس کی. دیوانی طور پہ آدمی صاف کر رہا ہے, مسواک کر رہا ہے, اور ہر ایک چیز میں اس تیاری پہ لاجواب ثواب. سبحان اللہ, کتنا ثواب اس کی تیاری میں. آپ وضو کر کے آسمان پہ اٹھا کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ دینا تو کہتا ہے سارے دروازے کھول دیے جنت کے. یہ قرب کے دیکھیں, ابھی تیاری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ میرے قریب آ رہا ہے. پھر کھڑا کرتا ہے اپنے سامنے, اور کھڑا کرنے کے لیے الگ جگہیں بنا دی اس سے مساجد کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور کھڑا کرتا ہے, کھڑا کرنے کے بعد ایک حیت دی اس نے, اس حیت کے اندر کھڑا کرتا ہے. کہتا ہے تو مجھ سے ملنے آ رہا ہے, پہلے یہ کام کر کہ ہاتھ اٹھا اور سب سے بیگانگی اختیار کر لے. سبحان اللہ. جس کو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے بعد اس کو اجازت نہیں دیکھے, کسی کی بات کرے, کسی سے بات کرے, کسی کی بات سنے, کچھ کھانا کھائے, کچھ چیز لے, کچھ پانی پیے. عجیب عادت ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ روزہ اپنی جگہ پر ہے, کتنی بڑی عبادت, لیکن اسی بات میں کیا ہو رہا ہے کہ سب سے بیگانہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہے عشق کی مناظر درجے. سبحان اللہ. سب سے الگ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کوئی بھی دائیں بائیں تو کچھ نہیں, نگاہ بھی نہیں لا سکتا, ٹک جا. اور پھر اس کے بھی انداز بتا دیے
کھڑا ہو تو ادھر دیکھ، جھکے تو ادھر دیکھ، بیٹھے تو ادھر دیکھ. سبحان اللہ. اور یہ کام کرے گا تو اس پہ اتنا ثواب، اس پہ اتنا ثواب، اس پہ اتنا ثواب. ابھی منزل تک نہیں پہنچا ہے، منزل پہ کتنا ثواب اللہ پاک رکھ سکتا ہے. پھر چلتا ہے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بیگانہ ہو گیا بالکل ناچار، کہتا اللہ ہو، بس لفظ بھی کیا اللہ ہو کر، کہ تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں بڑائی، بس ختم. بڑائی نکل گئی میرے دل سے، ہر آدمی ہر خوف نکل گیا، ہر ڈر نکل گیا. جیسے ہوتا ہے نا کہ چیز آ رہی ہے بہت، چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے، فوراً چپکتا ہے باپ کو، باپ کو یہ آغوش ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ سب چیز سے میں محفوظ ہو گیا ہوں، بس اب کوئی چیز مجھ پہ اثر نہیں کرے گی. اسی طرح نماز میں بس کہتے ہیں اللہ ہو کر، تو پھر یہ پرواہ نہیں کرتا ہے، کہتے ہیں کس نے جو نقصان کرنا ہے اٹھاؤ تلوار مارو، مجھے مار کے دکھاؤ کیسے مارتے ہو. بے ڈر ہو جاتا ہے. تو اللہ کو کہہ دیا اس کا یقین اتنا ہے کہ اللہ بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں، ختم اس کا. بس پھر ڈوب جاتا ہے. کیا تلاش کر رہا ہے وہ؟ ہم پڑھ رہا ہے. کیا تلاش کر رہا ہے؟ کم میں پڑھ رہا ہے. کس چیز کو تلاش کر رہا ہے؟ وہ اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ابھی تو اس کی نعت گا رہا ہے، اپنے محبوب کی نعتیں گا رہا ہے، ہم نے بیان کر رہا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی دیتا ہے، تیرے ہی ہے سب کچھ. پھر وہاں رکوع میں جاتا ہے، پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے جیسے آپ صحیح کرتے ہیں نا عمرے کے اندر، تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ کیفیت تھی حاجرہ کی. تلاش کر رہی تھیں اپنے بچے کو، ادھر بھاگتی تھی، کبھی ادھر بھاگتی تھی، کبھی ادھر چلی جاتی تھی، کبھی اس پہاڑ پہ چلی جاتی تھی. ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ اس بچے کی تلاش میں. اسی طرح ایک بندہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر رہا ہے. میں تجھے تلاش کروں، میرے محبوب کدھر ہے، تو کس جگہ ہے، کہاں تلاش کروں تجھے. وہ بھی کہتا چلتا 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 میرے بندے، چلتا میرے قریب ہوتا ہے. کھڑا تھا، جھکا دیا، جھکا کے پھر بٹھا دیا، بٹھا کے سبحان اللہ، پھر زمین پہ ماتھے کو ٹکا کے الحمدللہ اس کے منہ سے کہلا دیا سبحان. بس ادھر اللہ ہو کو ادھر کیا کہا سبحان، کہ تو تیری ذات و پاک ہے. کہاں جا کے تو نے مجھے اپنا دیدار کرایا ہے کہ جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ مٹی سب سے گندی ہے، آج چیز سب سے گندی ہے. فرمایا آج ہی وہ جگہ ہے جہاں تیرا رب مل سکتا ہے. جھکتا ہے کوئی کسی کے آگے؟ اس کے آگے جھکتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے آدمی، بالکل پیون لگ جاتے ہیں اس کو. پھر مٹی پہ کہتا ہے اب پڑھ میری تصویر، اس کو کہا سجدہ کر اور میرے قریب آ جا. اور کیسا قریب ملتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں انسان کو وہ قرب ملتا ہے کہ جیسے بندہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اس کا نام ہے معراج مومن کی. معراج کیوں دیا گیا؟ کہ میرے نبی نے آسمانوں میں مجھے دیکھا اور اس کی امت نے زمینوں میں مجھے دیکھا. کوئی شیخ کامل آپ کو کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائے گا. سچا اور پکا شیخ ہوگا، وہ آپ کو ایک ہی راستہ بتائے گا اللہ کو پانے کا. وہ کون سا ہے؟ سجدہ. یاد رکھنا، سب سے چیز جو ہوتی ہے کامل شیخ کے پاس، اس کی نماز پکی ہوتی ہے. اور جو سچا مرید ہوگا، یاد رکھیں، جو سچا مرید، تو سچے مرید میں اور جھوٹے مرید میں فرق یہی ہے کہ سچا مرید تو سچا چلنے والا ہوگا اللہ کی طرف، اور اس نیت سے وہ آ کے اللہ کو پانے کی نیت سے وہ ہاتھ رکھا ہوگا. تو سب سے پہلا جو فرق پڑتا ہے اس کی نماز پر پڑتا ہے. نمازی بنتا ہے اس کے اندر، کیونکہ محبت خود جاگ جاتی ہے نماز کی. وہ مرید ہو ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹ بولتا ہے مرید جو نمازی نہ ہو، بلکہ اس کی اولاد نمازی نہ ہو. یہ بھی یاد رکھیں. وہ جب خود اس کے اندر محبت نہیں آئی نماز کی، تو اس کی اولاد میں کیسے محبت آئے گی؟ مجھے محبت ہے. اس کو سب سے بڑا فکر جو اپنی اولاد کا ہوگا، سب سے بڑا فکر جو ہوگا، اور وہ کس چیز کا ہوگا؟ کہ میری اولاد کی ساتھ نماز پڑھنے لگے، قرآن سے پہلے، حفظ سے پہلے. یہ جو ہمیں خواہشات جاگتے ہیں حافظ بن جائے، فلاں بن جائے، میں اکثر دیکھا ہے کہ ایسی مائیں بچوں کو حفظ کا اتنا ہو گیا، یہ حفظ فلاں ہو گئے، لیکن 7-8 سال کے ہوتے ہیں،
کبھی بھی ان کو مسجد تک دھکیلتے نہیں دیکھتا میں. کسی باپ کو نہیں دیکھتا کہ ان کو مسجد پکڑ کے لے جائے. جس سے تاریخ حفظ کر رہا ہے, اتنے سال حفظ کر لیے. میرے بھائیوں, سب سے پہلے جس میں ذوق پیدا کرو, جب اس میں ذرا بھی شعور آنے لگے تو اس کو چھوٹی سی ٹوپی پہنا کے اپنے ساتھ کھڑا کرنا شروع کر دو. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں کہ 1.5 سال کے 1 سال کے بچے ہیں اور ان کے زبانوں سے اللہ نکلتا ہے. جب دیکھتے ہیں ماں باپ کو سجدہ کرتے ہوئے تو ہلنے شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ہل رہا ہے, دیکھیں نا جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہلتے ہیں نا, ذکر کرتے ہلتے ہیں نا, تو اس بچے میں شعور کیسے آ گیا, محبت کیسے آ گئی لاشعوری طور پر کہ وہ دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے, میرا باپ نماز پڑھ رہا ہے, تو ہلنے لگتا ہے. تو کبھی بچہ نمازی بن نہیں سکتا. آپ نے حافظ بنا دیا, کیا فائدہ اس کا, مجھے بتائیں. صرف دنیا کو دکھانے کے لیے عالم بنا دیا, کیا فائدہ اس کا, مجھے بتائیں. دنیا کو بتانے کے لیے, مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا. اگر آپ نے کسی کو نمازی بنا دیا, سب کچھ بنا دیا. ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے ہماری تعریف کرے, ہماری اولادوں کی تعریف کرے. ہمیں اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. سب کچھ پا جاتا ہے ایک نمازی اللہ کے فضل سے. کیوں کہ قرآن بھی آپ کو اللہ کا قرب دے گا, نہیں حفظ قرآن کے آپ اللہ کا قرب دے گا, علم بھی آپ کو قرآن کا اللہ کا قرب دے گا, سب قرب دیں گے. لیکن وہ کیا ہے, اللہ جو کہتا ہے کہ میں ملتا جو ہوں, میرا قرب حاصل کرنا ہے, مقام قرب تجھے سجدے میں ملتا ہے. نہ وہ بچہ حافظ, نہ کبھی نماز, نہ کوئی مسجد میں, نہ کبھی ادھر, نہ کوئی ادھر, کوئی خیال کچھ نہیں, اس پہ اترائے جا رہے ہیں, بس چوڑے ہوئے جا رہے ہیں. میں آیا ہوں تمہارے پاس, دیکھو کیا لے کر آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. دیکھیں نا آپ کیا لے کر آئے یہ رمضان, کوئی چیز لے کر نہیں آیا. دیکھیں آپ, کوئی چیز لے کر نہیں آیا. کیا لے کر آیا؟ ہر رات 40 سجدے لے کر آیا ہے. ایک سجدہ آپ کو اللہ سے پہنچاتا ہے تو 40 سجدوں کا مقام قرب کتنا ہوگا, مجھے کتنے؟ 40. اور 40 کو ضرب دو 30 سے, کتنے بن گئے؟ سارے بزنس سنا نا, 40 ملٹیپلائی وتھ 30 ہاؤ مچ. اگر میں پاؤنڈ تو فوراً بتائیں گے جی. لیکن نیکیاں بتا رہا ہوں, یہ نیکی کا نہیں پتا, پاؤنڈ کا بتا سکتے ہیں جناب. پاؤنڈ 1200. ہاں کتنے بنے جی پاؤنڈ؟ 1200. 1200 مقام, سبحان اللہ, ایک مقام قرب دے رہے ہیں آپ کو رمضان. کتنا بلند مقام ہو جاتا تھا, کیا متقی نہیں بنا؟ لعلکم تتقون. وعدہ کیا تھا رمضان نے, متقی بنا کے نکلے آپ, چور نہیں بنایا, اور بنایا بھی اعلیٰ درجے کا. سبحان اللہ, جس کو قرب الہی نصیب ہوا ہے. وہ انسان, وہ چور جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا, وہ چور جو کوئی مسجد میں آتا ہی نہیں تھا, وہ انسان جو کبھی مسجد میں بھاگتا نہیں تھا. سبحان اللہ. میں پیچھے کھڑا ہوں تراویح میں کل, تو میں نے دیکھا ایسے ایسے لوگ اور بچے کھڑے ہوئے تھے, بھری ہوئی تھی مسجد, بھری ہوئی تھی. کیونکہ کون لے کر آئے؟ کہ رمضان کھینچ کے لائے ان کو. کہ اصل یہ جگہ ہے, کیا روزہ تیرا تھا دن میں, کچھ بھی نہیں تھا, بیکار تھا سب کچھ. اصل یہ جگہ ہے جس کو تو یہاں پہنچایا, سجدہ کر اور قرب لے. 1 لے, 2 لے, 40 سجدے کر کے کہتا جا اپنے گھر, صبح کے لیے تیار ہو جا.